وائلنس پریونشن پروگرام. وائلنس پریونشن پروگرامز جو ہیں ان کو ہم کریکلم کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ وائلنس پریونشن پروگرامز جو ہیں اس سے سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ کا ایسپیکٹ اجاگر ہوتا ہے. وائلنس جو ہے ایک نیگیٹو بیہیویئرل ایلیمنٹ ہے، اور جب ہم سوشل اینڈ ایموشنل ڈومین کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایکسیپٹیبل کوالٹیز ہیں ود ریسپیکٹ ٹو فیلنگس اور کون سی نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں ود ریسپیکٹ ٹو فیلنگس. تو زور ہم نے پازیٹیو ایسپیکٹس کو دینا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں ان پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے. اس میں جو ہے بہت سے طریقے ہیں جس سے ہم کریکلم کی انٹیگریشن کر سکتے ہیں. سوشل اینڈ لرننگ ایموشنل لرننگ کے حساب سے وائلنس پریونشن پروگرامز جو ہیں اسکولز میں ان کا انعقاد کر سکتے ہیں، مگر ان پروگرامز میں ہم نے چند کی کوالٹیز پر زور دینا ہے. وہ کی کوالٹیز جو ہیں وہ ایمپتھی ہے. اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے پہلے، اور ایمپتھی کا ذکر ہم جو ہے وہ اس کورس کے حوالے سے بہت دفعہ کر بھی چکے ہیں. ایمپتھی جو ہے اس میں ایلیمنٹس آف کیئر، ایلیمنٹس آف کائنڈنس اور ٹیکنگ کیئر آف ادرس، یہ سب ایسپیکٹس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اگر ہم ایمپتھی پہ زور دیں گے تو اسٹوڈنٹس کو آٹومیٹیکلی یہ پتا چلے گا کہ انہوں نے وائلنٹ بیہیویئرس جو ہیں اس کی مینیفیسٹیشن نہیں کرنی، بیکاز دس از گوئنگ ٹو انجر سم ونس not only self respect, at the same time someone can become a victim. بلنگ اسٹریٹجیز جو ہیں یا بلنگ میکانزمز جو ہیں ان کو کنٹرول جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آف ایمپیتھیٹک کوالٹیز سے کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امپلس کنٹرول. اگر ہم کریکلم میں امپلس کنٹرول جو ہے اس ایسپیکٹ کو بھی انٹیگریٹ کرتے ہیں اور ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسے پروگرامز لے کر آتے ہیں جس میں امپلس کنٹرول سکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ کا ایسپیکٹ اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. دیر آر مینی اسٹوڈنٹس ہو ڈو ناٹ ہیو کنٹرول اوور دیئر اینگر، اور وہاں پر جو ہے پرابلم سالونگ اسکلز جو ہیں ان کو سکھانے سے ہم امپلس کنٹرول کر سکتے ہیں. دیر آر مینی اسٹوڈنٹس ہو وانٹ ٹو سے دیٹ واٹ دے سے از امپورٹنٹ. بہت ڈومیننٹ ہوتے ہیں بعض طالب علم، اور they try to overpower others. They don't let other people contribute. They don't let other people speak because they feel that what they say is important. لیکن اگر ہم پرابلم سالونگ سکلز لے کر آتے ہیں جہاں پر ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سب کی رائے ضروری ہے، سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور سب نے مل کر کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے، تو وہاں پر we are indirectly targeting the issue of impulse control. تو امپلس کنٹرول تھرو پرابلم سالونگ یا دیگر پرابلم سالونگ کی ایکٹیویٹیز جن سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، دیز آر دا تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی انٹیگریٹڈ ان دا کریکلم. اینگر مینجمنٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف. مینی اسٹوڈنٹس دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ٹیک کنٹرول آف دیئر اینگر. اس میں سب سے پہلے تو ٹیچرز نے اپنی اینگر مینجمنٹ کرنی ہے. ٹیچرز وین دے ڈسپلے ایکسٹریم بیہیویئرز ان دا کلاس روم, then students learn the same behaviors and they try to display the same behaviors. Similarly, at home, when parents display extreme behaviors, students and children, they learn the same. And then they take it out either in the school or on younger siblings. So anger management jo hai, that's something which is very important to control, not only at home but and also in school. At the same time, these things, they need to be embedded in the curriculum. They need to be taught indirectly. For example, there are certain tools through which we can teach these things. By taking photographs, by using puppets, through audio tapes, videos, posters, ان سب چیزوں کے ذریعے ہم انڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے ہیں کہ جو وائلنٹ میکانزمز ہیں ان کا رزلٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہمیں ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ان سے گریز کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ڈسکشنز، رول پلیز، یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں. ان کے استعمال سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیپر انالیسس کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے بیہیویئرز کا استعمال نہ کریں. مگر اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو آن بورڈ لانا بھی ضروری ہے. A reminder needs to be given to the parents so that they also reinforce
the same behaviors at home. Because when we say that learning is something which is done through various stakeholders are involved in the learning processes, then parents are one of those important stakeholders. So we need to take them on board, and we need to tell them that these are the things that we are emphasizing in the curriculum, and parents need to take care of the same things at home, so that behaviors, skills and different potentials, they are reinforced, reiterated at home, so that good behaviors are manifested and inappropriate behaviors are sidelined.